السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب الاخلاص و احضار النیت ہم پڑھ رہے تھے سارے ہی اعمال میں فی جمیل اعمال، اور اس میں اس باب کی آج 11ویں حدیث پڑھنی ہے۔ وعن ابی العباسی عبداللہ ابن عباسی ابن مطلب رضی اللہ عنہما ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربی ہی اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، تبارک و تعالی جو بابرکت ہیں اور بلند ہیں، قالا فرمایا ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ کتب الحسناتی و سیئات بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، ثم بینا ذالک پھر ان کے درمیان انہوں نے یعنی وضاحت فرمائی، فمن ہما بحسنتین تو پھر جس نے ارادہ کیا، ہم کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں آپ سورہ یوسف میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں نا، ارادہ کرنا، بحسنتین کسی بھلائی کا، فلم تو نہیں یعملہا تو لکھا اس کو، کتبہ اللہ اللہ نے لکھا اس کو، تبارک و تعالی بہت ہی بابرکت اور بلند شان والا، اندہ اپنے پاس، حسنتاً کاملتاً ایک مکمل نیکی۔ جب بھی کوئی شخص کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ہم ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک مکمل نیکی یعنی اجر کے طور پر لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا پھر اگر اس نے اس کا ارادہ کر لیا تھا، فَعَمِلَهَا پھر اس نے اس کو کر لیا، یعنی اب یہاں پر اگلی بات کیا ہے کہ اس نے ارادہ کیا اور کرنے کے بعد کر لیا، کتبہ اللہ عندہ عشر حسنات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں اپنے ہاں 10 نیکیوں کے، یعنی اس کو اجر میں آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، نیکی اس نے ایک کی ہے، ایک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے 10 نیکیوں کے برابر، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنا، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ کہ اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا 700 گنا دیفن یعنی اضافہ کرنا، اس میں بڑھا دینا، الی اضعاف کثیرہ بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کے لیے لکھ لی جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی نیت کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیکی کسی ایک انسان کے لیے آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پڑھا کہ وہ نرم طبیعت کے مالک تھے۔ ہم میں سے کوئی نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے نرمی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی عادتیں ہوتی ہیں نا ہماری، وہ ہمارے اندر ان بلڈ ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی فطرت کے خلاف جا کر خود کو نرمی پر ابھارتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں یا عادات ہیں جن پر ہم قابو پاتے ہیں، تو وہ عمل ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ویسے ہی بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ بعض بڑی مشکل سچویشنز پہ بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بہت کنٹرول کر کے وہ اس عمل سے گزرے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی شخص ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، تو اس کے حالات کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے اجر کے برابر یا 700 گنا تک یا پھر اس سے بھی زیادہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ اور اگر وہ ارادہ کرے بِالسَّیِّئَةِ کسی برائی کا، فلم یعملہا تو وہ پھر اس کو نہیں کرتا، یعنی وہ خود پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس نے ارادہ تو کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کرتا نہیں ہے، کتبہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے، عندہ حسنۃ کاملہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ایک مکمل نیکی کے طور پر لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا اور اگر اس نے اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، یعنی سیئہ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے کہ اگر اس نے ایک برائی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا پھر اس نے اس کو کر لیا، کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے ایک برائی کے گناہ کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی نیکی تو جب انسان کرتا ہے تو اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر لکھا ہی جاتا ہے، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں نیت اور اخلاص شامل ہے، جتنا اخلاص جتنا گڈ ڈالا گیا ہے اتنا ہی وہ آگے مزید اس میں اجر بڑھ جائے گا، اور آلسو اگر حالات کے مطابق جو بھی سچویشن ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو کئی 100 گنا 700 گنا سے بھی آگے بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا خوبصورت عدل ہے ہمارے ساتھ، انصاف ہے الحمدللہ، اور دوسری طرف بخشش ہے، جیسے ابھی ہم نے بخشش پڑھی نا، تو یہ دوسری طرف یہ کیا ہے
کہ نیکی کرتا ہے تو اتنی بخشش ہے، لیکن اگر گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی گناہ کا اس کو بار دیں گے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ صرف گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور خود باز آ جاتا ہے تو اس باز آنے پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ تو یہ نیکی اس کے لیے کیوں لکھی جاتی ہے آپ بتائیں؟ اس لیے کہ وہ رک گیا برائی سے، ہاں اس وہی نے، برائی سے ہاں رکنا بھی ایک نیکی میں ہاں شامل ہوتا جزاک اللہ خیر، تو وہ کیونکہ وہ اس سے رک گیا، اس نے خود پر قابو پایا اور وہ اس سے باز آ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی کو لکھ لیتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ جو آیا نا اوپر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں فوائد و مسائل میں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک تو وحی ہوتی ہے نا جو باقاعدہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اس میں وحی مطلوب ہوتی تھی اور غیر مطلوب، تو یہ جو ہے یہ ہوتی اللہ ہی کی بات ہے، لیکن یہ الہام کے ذریعے سے آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے ہی منسوب کر کے بتاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی اس وسعت فضل و کرم کا بیان ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ برائی کا اگر صرف ارادہ کیا اور وسوسہ ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں، البتہ پختہ عزم کرنے کے بعد کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ قابل مواخذہ ہے، جس طرح کے پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے آپ کو یاد ہوگا۔ اب یہاں پر آپ میں سے کوئی بتائے کہ اگر پختہ عزم کرنے کے باوجود وہ اگر اس کو نہیں کر سکا تو پھر اس کی پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ پیچھے والی اس لیے کہ اس کو موقع ملا نہیں کرنے کا، اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ کر لیتا۔ ہاں وہ جو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، ہاں وہ جو یہاں پہ بات کیا یعنی ارادہ، جی جی بولیں بتائیں۔ ہاں اس کا پکا ارادہ تھا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کرتا۔ جی ٹھیک، یعنی کہ ایک شخص ہے جو ہاتھ میں چھپا کے جو ہے کچھ چھری چاقو خنجر جو بھی کچھ لے گیا، لیکن اتنی بھیڑ تھی وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکا کہ اس کو مارتا۔ یہ بھی ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں۔ جی جزاک اللہ خیر، نہیں صحیح ہے، مثال سے بلکہ زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب وہاں پر کیا معاملہ ہوگا، جیسے ہمیں پیچھے قاتل مقتول کا معاملہ پڑا تھا نا، کہ حالات و واقعات ایسے ہو گئے کہ وہ کر نہ سکا، تقدیر میں تھا ہی نہیں کہ وہ گناہ اسے سرزد ہوتا، لیکن اس پہ کی پکڑ کیوں آئے گی؟ کیونکہ اس کا ارادہ پکا تھا، عزم اس نے پختہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ قابل مواخذہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پختہ عزم کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث اجر بھی ہے، جیسے ابھی آپ ہی نے بتایا کہ چونکہ اس نے خود کو پر قابو پایا اور وہ برائی نہیں کی تو یہ اس کے لیے نیکی لکھ لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ راوی حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، عبداللہ نام ہے، ابو العباس کنیت، اور حبر الامہ لقب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے علم کی طرف اشارہ ہے، امت کے یہ ہیں، حضرت خالد بن ولید کے خالازاد تھے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اس امت کے پیشوا اور حبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و فضل کی دعا کی تھی، بہت ذہین و فطین تھے، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بنا پر تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل اس وقت پیدا ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ 67 ہجری میں طائف کے مقام پر فوت ہوئے، ان کا سنہ وفات 68 یا 70 ہجری بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس دین کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اس کو آگے پہنچائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ بعض اوقات آگے سننے والے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔